بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج اس دنیا میں قائم ہوا ہے، تب سے ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک انجام ہم سب لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ محترم حضرات، دیگر واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ٹی وی کے سبب عذاب قبر میں پھنسی ایک عورت کا واقعہ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید دینی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ افطار کے وقت ایک ماں اور ایک بیٹی دونوں گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر کچھ خصوصی مہمان آنے والے ہیں، لہٰذا افطاری تیار کرنی ہوگی، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگ جاؤ اور افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کام کر لوں گی۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے بیٹی سے کہا کہ تم اس پروگرام کو چھوڑ دو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سن کر انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے ہی بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کریں گی اور کام کے لیے بلوائیں گی۔ چنانچہ اوپر کے کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جو تیار ہو سکا انہوں نے وہ تیاری کی۔ اتنی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہ مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر کے روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پہ جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب ماں اور گھبرا گئی کہ اندر سے کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے ان کی بیٹی مری ہوئی ہے اور اوندھے منہ زمین پر پڑی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس لاش کو کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی دیکھا تو انہوں نے اس کو اٹھا کر ایک طرف کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس ٹی وی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو دیکھتے ہیں کہ لاش ہلکی ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی کو اٹھائیں گے تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے گی اور اگر ٹی وی رکھ دیں گے تو اس کی لاش بھاری ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسہری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے کے لیے آگے آگے ٹی وی اور پیچھے پیچھے جنازہ چلنے لگا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر دیا اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی کو واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی کو قبر سے اٹھا کر کے باہر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کیا، قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر لے چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی گئی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اللہ کی پناہ،
آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دکھا دیا کہ اگر ہم بھی اب عبرت حاصل نہ کر پائیں تو یہ ہماری نالائقی ہوگی۔ فلاں حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو شخص جس چیز سے دنیا میں محبت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر اسی شے کے ساتھ میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرمائے، اپنے محبوبوں سے اور ان محبوبوں کے محبوبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا حشر بھی نیکوں کے ساتھ ہو۔